گزشتہ جمعہ کو غزوہ احد کے متعلق کچھ بیان ہوا، اسی کا کچھ حصہ آج پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ نے فتح حاصل کی، لیکن درہ پر موجود تیر انداز جب نیچے آئے تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اب ایسے میں عالم یہ تھا، چونکہ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی، صورتحال عجیب ہو گئی، اور یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اب کوئی خاص یونیفارم کا اہتمام تو ہوتا نہیں تھا اس دور میں، وہ بھی عرب تھے، یہ بھی عرب تھے، اور جیسا ہمارے ہاں دین کا مزاج رکھنے والے لوگوں کا حلیہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے کافی ڈیفرنٹ ہوتا، تو اتنا ڈیفرنس اس وقت بھی نہیں تھا حلیے کا۔ اب ایسے میں اس طرح بھی ہوا کہ اپنوں کے ہاتھوں سے اپنے بھی شہید ہو گئے، یہ بھی ایک دردناک پہلو تھا وہاں پر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی ہجرت بھی کی انہوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا، بڑے خوش لباس تھے، اور مکہ معظمہ میں سب سے حسین لباس، سب سے مہنگا لباس اور سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا یہ نوجوان تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے، والدہ نے سب کچھ چھین لیا، تو ہجرت جب کی حبشہ میں تو یہ بھی ساتھ گئے، اور پھر واپسی پر جب حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک چادر سے بمشکل اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا ہے، زلفیں پراکندہ ہیں۔ حضور نے اس حسین نوجوان کو دیکھا جس کی زلفوں سے خوشبوئیں نکلتی تھیں، تو سرکار نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری محبت کی خاطر یہ اس حالت کو پہنچا ہے۔ کہنے لگے حضور میں اس پر بھی خوش ہوں۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق تو یہ ہوتا ہے۔ ہم حسین لباس اور اپنی وضع قطع کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہی حضور کے لیے تھے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ حضرت مصعب بن عمیر پر حملہ کیا قمیہ نے۔ آپ علم بردار بھی تھے، آپ نے پچھلے جمعہ کو سنا ہے، حضرت مصعب بن عمیر، ان کی کچھ شباہت پڑتی تھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ابن قمیہ نے یا کسی اور نے یہ نعرہ لگایا، الا ان محمدن قد قتل، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سنو محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اب اس جملہ نے وہ اثر کیا جو سینکڑوں ہزاروں سورماؤں سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ سنا صحابہ کرام نے تو ایک دم وہ مورال ڈاؤن ہوا، پریشان ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ غم کی ایک ایسی فضا چھا گئی کہ پہلے جو کفار کو مارنے کے لیے لڑ رہے تھے اب بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اب خود مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جام شہادت نوش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جب حضور نہیں ہے تو ہم نے جی کر کرنا کیا ہے۔ ایسا عالم تھا، بڑے بڑے بہادر بھی جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے، جب حضور نہیں تو ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جگہ دھول اڑ رہی تھی، اور دھول میں ایک سوار جس نے خود کا لباس پہنا ہوا ہے جنگی، اور خود بھی ہے چہرے پر،
صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. کہتے میں نے غزالی آنکھوں سے پہچان لیا, خوبصورت حسین آنکھوں سے پہچان لیا کہ یہ میرے آقا ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا, ایھا الناس ھذا رسول اللہ, اور لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں. اب اس نعرہ سے صحابہ کرام کا جذبہ بیدار ہو گیا کہ حضور حیات ہیں. پھر لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن نقصان یہ ہوا کہ کفار جو سمجھے بیٹھے تھے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ حضور یہاں ہیں. اب انہوں نے یک بار کی حضور پر حملہ کر دیا, ہر طرف سے حضور پر حملہ ہے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بظاہر اکیلے تھے وہاں پر. اب ایسے میں صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور ہے تو بڑھ کر صحابہ آگے آئے. سیدنا صدیق اکبر بھی تھے ان میں, مولا علی بھی تھے, حضرت سعد ہیں, حضرت ابو طلحہ ہیں, حضرت طلحہ بھی ہیں, حضرت ابو دجانہ, تقریباً 11-12 صحابہ حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ایک ایک کر کے, حضور کا دفاع کرنے لگ گئے. ان میں سب سے پہلے کون پہنچا؟ آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے حضور کا دفاع کرنے کے لیے جو آگے پہنچا وہ ان میں سے کوئی نہیں تھا, وہ صحابیہ حضرت ام عمارہ تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو مشکیزہ بھر کے لائی تھی کہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, اور پانی پلا رہی تھی آپ حضرت ام عمارہ, اور بڑی مطمئن تھی کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں. کہتے پانی پلاتے پلاتے میں نے دیکھا جنگ کا تو نقشہ ہی بدل گیا, اور میری نظر حضور پر پڑی تو میں نے دیکھا حضور تو اکیلے. کہتے میں نے مشکیزہ چھوڑا, بھاگ کر حضور کے سامنے آ کر تن کے کھڑی ہو گئی حضور کے دفاع کے لیے. تلوار نکال لی. ایک شخص نے آپ پر حملہ کیا, کندھا بھی زخمی ہو گیا حضرت ام عمارہ کا, تو سب سے پہلے یہ پہنچی تھی. بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میں جدھر بھی نگاہ دوڑاتا تھا ام عمارہ میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی. اللہ اکبر. صحابہ حضور کے سامنے آ گئے اور حضور کے سامنے دفاع کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا, حضور کی ڈھال بنا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا عالم تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ترکش سے سارے تیر نکال کر زمین پر پھینک دیے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور تیر اٹھاتے ہیں اور دشمنوں پر چلا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تیر کے لیے حضور علیہ السلام ان کے پیچھے تھے. حضور نے سر اٹھا کر دیکھا کہ تیر صحیح نشانے پہ لگا کہ نہیں, تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان پر فدا, میرا چہرہ آپ کے چہرے پر فدا, حضور آپ آگے نہ آئیے. کئی بار ایسا ہوا کہ تیر حضور کی طرف آ رہا ہے لیکن طلحہ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, مس ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوا کہ تیر آیا حضور کے چہرے کا نشانہ بنایا ظالم نے, ابو طلحہ نے اپنا چہرہ سامنے کر دیا. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے, اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا دفاع کرتے ہیں. ہم بچانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ بچاتے ہیں, لیکن جب تیر حضور کی طرف آتا دکھا تو اپنے چہرے کو پیش کر دیا, چہرہ زخمی ہو گیا تیروں کے نشان سے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضور کی طرف جو بھی تیر آتا آپ کی پشت پر لگتا, اور آپ کی ساری پشت تیروں سے بھر گئی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سعد بڑا اچھا تیر چلاتے تھے, یہ بھی حضور کے سامنے کھڑے ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے ایک جملہ حضرت سعد کو عطا فرمایا جو حضرت سعد کے لیے ہے, یا ایک روایت میں حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے. ہر صحابی حضور کے پاس آ کے کیا کہتا تھا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. صحابہ کا معمول تھا حضور سے کچھ عرض کرنا ہوتا, کچھ پوچھنا ہوتا تو اس طرح کہا کرتے. لیکن سعد تیر چلا رہے ہیں نا, حضور کہتے ہیں ارم سعد, سعد چلا تیر, مار تیر ظالموں کو. فدا کا ابی و امی, سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. تو کیا تیر چلا رہا ہے, اللہ اکبر. کیا پتہ چلا, اللہ کے رسول کے دشمن کا دفاع کرنا
حضور کو اتنا محبوب ہے کہ حضور نے فرمایا ارم سعد فدا کا ابی و امی. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. اب یہ 11-12 صحابہ اور ادھر ہزاروں کا مجمع. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک اور صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں لڑنے والا مسئلہ نہیں، یہاں تو حضور پر جان نچھاور کرنے والا معاملہ ہے، یہ اپنے ساتھ 7 اور صحابہ کو لے کر آئے. کہنے لگے کہ آقا ہم آپ کا دفاع کریں گے. ان کے 6 ساتھی حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے کھڑے شہید ہو گئے. حضرت زیاد بھی کھڑے ہیں، زخمی ہو گئے. اتنے میں حضور علیہ السلام کو کچھ صحابہ نے لیا اور ایک بلند جگہ تھی، آپ نے شاید وہ زیارت کی ہو احد میں، احد کے دامن میں جگہ ہے، وہاں پر ایسے پتھر کو کاٹا گیا جیسے کرسی ہوتی. 96 میں نے وہ مقام دیکھا تھا، آپ شاید ادھر جانے نہیں دیتے. اس طرف لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب اونچی جگہ تھی، چڑھنا مشکل تھا. تو حضور علیہ السلام زخمی بھی تھے، آپ کے ہونٹ مبارک پر ایک ظالم نے پتھر مارا، دانت مبارک شکستہ ہوا، حضور کی پیشانی سے بھی لہو رس رہا تھا. خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھس گئیں اور ایک صحابی نے ان کڑیوں کو دانتوں میں لے کر زور سے نکالا. کڑیاں تو نکل گئیں لیکن ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اب ایسا منظر تھا تو سرکار کریم علیہ السلام نقاہت بھی محسوس کر رہے تھے. اب چڑھنے والی جگہ اونچی تھی تو وہی حضرت دجانہ جو حضور کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے، جن کی پشت تیروں سے چھلنی ہو چکی تھی، جلدی سے حضور کے سامنے رکوع کے انداز میں جھک گئے. کہا حضور میری کمر ہے نا، پاؤں رکھے اور اوپر چڑھ جائیں. کیا جذبہ ہے، کیا جان نثاری ہے. حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اسی عالم میں شہید ہوئے. وحشی کے نیزے سے جنگ ختم ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، نام لے لے کر کہا جاؤ فلاں کی خبر لے کر آؤ، جاؤ فلاں کا بتاؤ. ما فعل امی، مجھے بتاؤ میرے چچا کس حال میں ہیں. حضرت حمزہ دیکھو کہاں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ حالت بڑی عجیب ہے، دیکھ نہیں پائیں گے. حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ زیاد کہاں ہے. حضور جاں بلب ہیں، بس جسم سے جان نکل رہی ہے. حضور قریب تشریف لے کے حضرت زیاد جو 7 ساتھیوں کے ساتھ وہاں حضور کے دفاع میں کھڑے تھے، سرکار جب قریب گئے تو آخری سانسیں لے رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے اور فرمایا زیاد کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. بول نہیں پائے، آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا حضور اپنے قدم میرے قریب کر دیں. حضور نے قدم قریب کیے تو اپنا رخسار حضور کے قدموں پر رکھ دیا اور پھر ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا. میں اس بات پر راضی ہوں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظم کا ایک بڑا خوبصورت شعر میں اس موقع پر پڑھا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نظم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اور جب جسم سے جان نکل رہی تھی نا تو ایک نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ. آخری جملہ جو صحابہ نے سنا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میری جان حضور کے قدموں میں نکلی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک عجیب داستان رقم کی. اس کے بعد کفار کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہے، بڑا اہم ہے، پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا. صرف ایک بات اس میں سے کہوں گا. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے صحابہ جواب دے رہے تھے ابو سفیان کو، تو اس میں کہا گیا کہ تمہارے جو بدر میں مقتول تھے وہ قتل ہوئے تھے اور ہمارے جو آج مقتول ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ہمارے غازی بھی کامیاب ہیں، ہمارے شہید بھی کامیاب ہیں. اس وقت جب مدینہ منورہ کا ہر گھر مغموم تھا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید آیا تھا، اس وقت مسلمان ناکام نہیں ہوئے تھے. اس وقت
جب کفن کے لیے سید الشہداء کے کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، اس وقت بھی ہم ناکام نہیں ہوئے تھے۔ جب 2 چادریں تھیں، ایک مصعب بن عمیر کے بدن پہ ڈالی، ایک سید الشہداء حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈالی، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک چادر میں کفن دینے کا کہا ہے، ہم اگر چہرہ ڈھانپ دیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ حضور نے کہا ایسا کرو میرے چچا کا چہرہ ڈھانپ دو، پیروں کی خیر ہے، پاؤں کے اوپر تم گھاس ڈال دو۔ ایسے میں بھی اسلام ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جن کے بدن پہ لباس بھی پورا نہیں تھا، وہ پھر بھی کامیاب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پر تھے۔ اور حکماء کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں کہ جو حق پر ہوتا ہے نا وہ ہار کر بھی جیت جاتا ہے، اور جو حق پر نہیں ہوتا وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ آج ہم حق کو چھوڑ کر محض جیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ آپ یروشلم کے دورہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اونٹنی ایک ہے، سوار 2 ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے اور ساتھ ایک غلام ہے۔ اب اونٹنی پر ایک وقت میں 2 سوار لمبے سفر میں مناسب نہیں تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ باری باری سواری کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سواری کرتے ہیں اور غلام پیدل چلتا ہے، کبھی غلام سواری کرتے ہیں اور فاروق اعظم پیدل چلتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات، جب یروشلم کے قریب پہنچے تو اب غلام کی سواری کی باری تھی۔ اس نے کہا حضور اب تو علاقہ مفتوح علاقہ آ گیا ہے، اب شان و شوکت اسی میں ہے کہ آپ سوار ہوں، کوئی بات نہیں میں پیدل چلتا ہوں۔ کہا نہیں، عمر عدل کا دامن نہیں چھوڑے گا، تمہاری باری ہے، تم ہی سوار ہوگے۔ حضرت ابو عبیدہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور مفتوح علاقے کے کفار بھی سامنے کھڑے ہیں۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں بھئی جس عمر کے نام سے تم لرزتے ہو، جس عمر کے روب کا تم تذکرہ کرتے ہو، یہ تو کالا کلوٹا حبشی ہے، اس سے حسین تو اس کا غلام ہے جو اونٹنی کی نکیل تھام کے آگے چل رہا ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے نہیں نہیں، وہ جس نے نکیل تھامی ہے وہی ہمارا آقا ہے، وہی عمر بن خطاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو عبیدہ کو کندھوں سے پکڑا اور پکڑ کر ایک جملہ کہا جو آج ہمارے لیے یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یاد رکھو انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل قوم تھے۔ فاروق اعظم کا ایک واقعہ یہ بھی ہے نا کہ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے تو رونے لگ پڑے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کس بات پہ روئے، اور وہ بھی اتنا پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح؟ کہا اس لیے رویا کہ اسی وادی میں 5 اونٹ دیے میرے بابا نے، والد نے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں سیدھا کرو، مجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے۔ آج حضور کی تربیت کا سر ساری دنیا سنبھلی ہوئی ہے، لاکھوں مربع ایل پر سلطنت اسلامیہ قائم ہے اور سب سیدھے کھڑے ہیں میرے سامنے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، یاد رکھ ابو عبیدہ ہم ذلیل قوم تھے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کے دامن کی وجہ سے دی ہے، اور مسلمان کو عزت ملے گی تو دامن اسلام میں ملے گی، اور دامن اسلام جب چھوڑیں گے تو عزت بھی چھین لی جائے گی۔ چاہے آپ کے پاس دنیا کا بہترین ایٹم بم ہو اور آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی بہت اعلیٰ قسم کی ہو، بری اور بحری افواج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوں، معدنی ذخائر کے مالک کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اس وقت دنیا میں مسلمان عرب سے زیادہ نہیں ہیں؟ کیا دنیا کا اس وقت بڑا مذہب اسلام نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا نصیب فرمائے۔